غار زمین پر قائم رہا، چٹان کا پتھر اس کے دہن پر اور آسمان ان سب پر۔ سر کو نیچے جھکا کر منتشر آسمانی شعلے دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تینوں نے مل کر ایک بار پھر پتھر پر قوت لگائی تھی، لیکن پتھر اپنی جگہ سے سہپارا نہیں ہلا تھا۔ دو مسافر جو اپنی کیفیات بیان کر چکے تھے، اپنی نیکیوں کے اسم اعظم سے اپنے رب کو پکار چکے تھے، اب وہ عجز کی مشقت میں مشغول تھے۔ ابلیس انہیں تکبر کی طرف راغب کرنے میں مشغول تھا۔ ان کی نیکیوں اور ان کی مقبولیت پر وہ فرعون بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ تیسرا مسافر خاموش تھا، اسے وہ ضعیف مزدور یاد آتا تھا جس پر اس نے اپنی نیت کا پھل ظاہر کیا تھا، وہ جس کی آنکھیں تند تھیں اور جو غصے میں تھا۔ اسے تیز تیز بولنے میں آر نہیں تھی۔ یہ نصف دن مزدوری کے لیے آیا ہے، اسے میرے برابر اجرت نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس مزدور کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا جو دن چڑھے مزدوری کے لیے آیا تھا اور پوری اجرت لے رہا تھا۔ بھلے انسان، بے شک یہ انسان نصف النہار آیا ہے اور میں نے اسے کام سے لگا بھی لیا تھا، پر یہ طے تھا کہ اسے نصف اجرت ہی دوں گا، لیکن اس نے نصف دن میں اتنا کام کیا جو دوسروں نے پورے دن میں کیا۔ اس نے اپنے کام میں پوری محنت کی، تو میں اس کی اجرت دینے میں زیادتی کیوں کروں؟ میں اسے اس کا پورا حق دے رہا ہوں۔ تم ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم نہیں انصاف ہے۔ میں تمہیں تمہاری پوری اجرت دے رہا ہوں، تم کسی دوسرے کی اجرت کی فکر نہ کرو۔ تم نا انصاف ہو۔ اگر عہد کے پاسدار ہو تو پھر تمہیں اللہ آزمائے۔ اللہ کی آزمائش تک بات کیوں لے کر جاتے ہو؟ اپنی پوری اجرت لو اور جاؤ۔ لیکن وہ اپنی اجرت اور اس کا امتحان چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک وقت تک یہ اجرت امانت رکھی، پھر ایک دن اس نے اس سے ایک بچڑا خرید لیا گیا۔ بچڑے سے نسل بڑھی اور مال مویشیوں میں اتنی برکت ہوئی کہ چرواہا رکھنا ضروری ہو گیا۔ گائیں، بیل، بکریوں اور اونٹوں کے لین دین سے تجارت ہوئی، فصلیں کھڑی ہوئیں، اناج کے ڈھیر لگے، خادم اور ضرورت کی اشیاء آئیں۔ ایک فرق اجرت میں خیر و برکت بڑھتی رہی، وہ اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن اس کے لیے آزمائش بن کر چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اللہ سے ڈر اور مجھے میری اجرت لوٹا دے، میں ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دن کی روشنی میں آنے والا مزدور لاغر اور ضعیف ہو چکا تھا کہ اس کی پیشانی کے بل خستہ ہو چکے تھے۔ تمہاری اجرت؟ مسافر اس سے نہیں، خود سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی اجرت دراصل ہے کہاں۔ ہاں، وہ تم پر بھاری ہے، مجھے لوٹا دے۔ وہ مسافر پر بھاری تھی، بہت بھاری تھی۔ حق اس دنیا کے ہر مسافر پر بھاری ہوتا ہے۔ ایک فرق چاول پہاڑ اجرت بن چکی تھی، اسے چکانا آسان نہیں رہا تھا۔ مسافر نے مزدور کی طرف دیکھا اور یہ جانا کہ وہ اسے کھیتی میں جوت کر اب فصل لینے آ گیا تھا۔ ایک فرق چاول پر وہ اس کی جنت لینے آیا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی کا قصور تھا یا اس کی نیک دلی کا کہ اتنی سی اجرت اس کے نفس پر چٹان کی طرح وزنی تھی۔ جانوروں میں کئی جانور اس کے دل کے قریب ہو چکے تھے۔ کھڑی فصلوں میں اس نے حیات، ہماری محنت و مشقت، توجہ اور ارادے نے بیج کو انبار میں بدل دیا ہے۔ اس کا حصہ صرف اجرت ہے، باقی سب تمہارا ہے۔ مسافر نے مزدور کے لاغر پن کی طرف دیکھا، وہ ضعیف تھا۔ غربت اور بڑھاپا دونوں قیامت ڈالتے ہیں، وہ پہلے ہی مفلوج تھا۔ مسافر اسے جھڑک کر بھگا سکتا تھا، وہ ایک فرق اجرت بھی نہ دیتا تو وہ کیا کر لیتا؟ کمزور سے چھین لینا آسان ہے اور اسے دے دینا مشکل ہوتا ہے، جبکہ نہ عہد ہو، نہ گواہ ہو، نہ زبان اور نہ زمانے کی تکرار۔ جب سب لا علم ہو اور صرف ایک کو خبر ہو تو اس ایک کے لیے حق پر اقامت بڑا مارکا ہے۔ وہ مزدور، یہ مسافر، وہ ایک فرق اجرت کا تقاضا رکھتا تھا، یہ ایک فرق اجرت پر ایک زمانہ کمر بستہ رہا تھا۔ مسافر نے آسمان کی خیر و برکت کو مزدور کی اجرت میں سمٹا ہوا پایا، سارا جہان اس میں مقید ہوتا دیکھا، دور تک پھیلی فصلیں اور شور کرتے جانور
اس ایک فرق میں کیسے سمٹ گئے، اس کی جنت اور اس کے دل کا سکون بھی۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے چند دانوں کو اپنی محنت و مشقت، حکمت و تدبیر سے انبار میں بدل دیا۔ وہ انبار تمہارا ہے، مزدور اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، مزدور اس سے لا علم بھی تو ہے۔ مزدور لا علم تھا، لیکن جو علم رکھتا تھا وہ، اس کی مزدوری کے پھلنے پھولنے کا کوئی گواہ نہیں تھا، اور جو گواہ تھا وہ، میری اجرت تم پر بھاری ہے، مجھے لوٹا دو۔ مسافر کو گمسم دیکھ کر مزدور نے پھر درخواست کی۔ اس کی زبان اس پتھر کی طرح بھاری تھی جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا۔ حق لینا آسان اور دینا مشکل ہے، حق کے لیے لڑنا سہل اور اسی حق کے لیے نفس کو کچل دینا مشکل ترین ہے۔ ایک دانے کے بدلے میں سارا جہان اٹھوا دینا بڑا بھاری ہے۔ بھاری ہی وہ نفس ہے جو انسان کی عظمت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ چٹان ہے وہ انسان جو حق کی تقسیم پر قائم ہے، راکھ ہے وہ انسان جو حق کی پہچان پر قائم ہے، نہ اس کی تقسیم پر۔ مسافر نے اپنی نظر کو آسمان کی سمت بلند کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بس ایک گواہ ہے اور وہ وہاں ہے، اور اس کے لیے، صرف اس رب کے لیے۔ مسافر نے خادم کو آواز دینے کی بجائے مزدور کا ہاتھ پکڑا اور اسے مویشیوں کے باڑے کی طرف لے آیا۔ یہ ہے تمہاری اجرت، یہ سب تمہارے ہیں۔ اور پھر اس نے اناج کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی، اور پھر چند اشیاء کی سمت، اور یہ بھی، یہ سب تمہارا ہے، ان پر صرف تمہارا حق ہے۔ مزدور کی پیشانی کے بل خائف ہوئے۔ غریب آدمی کا مذاق اڑاتے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خدا سے ڈر، خدا سے ہی ڈرا ہوں، وہ میرے عمل کا گواہ ہے۔ ایک صرف وہی گواہ ہے، کوئی انسان گواہ ہوتا تو شاید میں مکر جاتا، اب کیسے مکروں؟ تمہاری اجرت سے میں نے ایک بچڑا خریدا، اس کی نسل بڑھتی گئی، اس کی تجارت سے نفع پایا، یہ اشیاء اور یہ اناج کمایا، یہ گائیں، بیل، بکریاں، اونٹ، مال، اسباب اور اناج، یہ سب تمہاری اجرت کا نفع ہے، انہیں لے جاؤ اور میرے اعمال کھوٹے ہونے سے بچا لو۔ یہ سب رکھ لیا تو سب کھو دوں گا، اپنا رب کھو دوں گا۔ لیکن عمل تمہارا تھا، محنت اور نگرانی تمہاری تھی، ایک فرق چاول کونے میں پڑے رہتے تو یہ سب کیسے حاصل ہوتا؟ اس سب پر صرف تمہارا حق ہے۔ یہ آواز اس کے دل میں گونجتی رہی، میں نے ہر شے پر اپنا حق ضبط کیا، جلدی کرو، یہ سب لے جاؤ، جلدی کرو۔ مزدور نے دیر نہیں کی، اور وہ ایک ایک دانہ اٹھا کر لے گیا، ایک ایک جانور ہانک لیا، ایک فرق چاول میں وہ اس کا جہان لے گیا، اسے دو جہاں کا حقدار چھوڑ گیا۔ مسافر کی آنکھیں نم تھی، عمل کی حدت نے اس کی روح کو پرنم کر دیا تھا۔ وہ آپ دیدہ تھا، اس لیے کہ اس نے سب دے کر سب پا لیا۔ میں نے دنیا کے مال سے رخ موڑ کر تیری محبت کی طرف رخ پھیرا تھا، میرے رب، آج تو میری مصیبت کا رخ پھیر دے۔ میری یہ نیکی صرف تیرے لیے تھی، تیری محبت کے لیے میں نے خالی ہاتھ ہونا پسند کیا، لیکن تیری رضا سے خالی دل نہیں، میں نے اسے سب لے جانے دیا، لیکن اپنے ایمان کو پیچھے بچا لیا۔ آج تو مجھے بچا لے، ایک فرق اجرت پر سب دے کر میں نے تیری محبت پا لی۔ میرا یہ عمل میری طاقت کی آزمائش تھا، وسوسے مجھے بہکاتے تھے، میرا دل دنیا کی طرف کھینچتا تھا، لیکن میں نے اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر انہیں تیری محبت کی سمت موڑ دیا۔ اے میرے رب، اس عمل نے مجھے کمزور کرنا چاہا، لیکن میں نے کمزور ارادے پر غلبہ پا لیا، ایمان کی طاقت سے اسے پچھاڑ دیا۔ آج تو اس مصیبت کو پچھاڑ دے۔ جس عمل میں جتنی مشکل درپیش ہو، اس پر اتنی ہی بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے۔ یہ رکاوٹ ہٹا کر مجھے وہ آسانی عطا کر۔ ایک فرق اجرت پر مزدور کو سب لے جانے دینے کی طاقت رکھتا ہوں، میرے رب، تو اس سے کہیں زیادہ عظیم طاقت کا مالک ہے۔ تو اس چٹان کو غار سے ہٹا کر میری عاجز نیکی پر اپنی محبت کا بلند اجر دے۔ اس جہان کے مسافروں کو ہر جہان میں اپنے قرب کی منزل دے۔ غار کے صحابی کو اس کے رب کا قرب نصیب رہا، پتھر اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا، وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ غار کا دہن صبح صادق کی روشنی سے منور ہو گیا۔ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے کہ زندگی کے غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے بلند چراغ حق کا ہے، اور اللہ کی قربت کا اسم
اللہ کی قربت کا اسم نیک عمل ہے اور یہی اسم اعظم۔